قریب قریب بولے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھیں نماز والا جو سب سے افضل دروشی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم دوستوں بزرگوں اور محترم ماں بہنوں اور بیٹیوں، آپ کے اس علاقے میں درس قرآن کا عنوان دیا گیا ہے۔ قرآن مجید سارے کا سارا ہدایت نامہ ہے، اللہ کی طرف سے انسانوں کو زندگی گزارنے کی جو رہنمائی ہے، گائیڈ بک، وہ اللہ کا قرآن۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو مشینری، فریج خریدے، اے سی خریدے یا کوئی اور مشینری، اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک ملتی جس میں اس مشینری کو استعمال کرنے کے اصول اور آداب بتلائے گئے۔ بیٹھ جائے کرو، یہ سارے کام پہلے دیکھو، بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھا بیٹھ جائے، کسی مت چھوڑ دو، بیٹھ جائے۔ چھوٹے چھوٹے پروگرام کو اس طرح ہو رہا ہوتا ہے، کوئی آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے، مشورے دے رہا ہے، کر رہا ہے، جیسے کشمیر ختم کر لیا، 15-20 منٹ آرام سے بیٹھا پر آنے جانا بند کر۔ عرض کر رہا تھا وہ گائیڈ بک ہوتی جس میں رہنمائی ہوتی کہ اس مشینری کو کیسے استعمال کرنا ہے اور یہ دیر پا اور نفع مند ہو، اور اگر اس گائیڈ اور رہنمائی کے خلاف آپ مشینری استعمال کریں تو وہ بربادی اور ہلاکت اور نقصان۔ یہ حضرت انسان کے جسم کی مشینری، اس میں آنکھیں ہیں، دماغ ہے، دل ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، یہ تنہا زندگی گزارے تو کیسے گزارے، دوستوں میں رہے تو کیسے رہے، اپنی بیوی کے ساتھ اس کے معاملات کیا ہوں، بیویوں کے خاندوں کے ساتھ زندگی کے آداب کیا ہیں، معاشرے میں جاتے ہوئے کوئی راہگیر آ رہا ہو تو اس سے بات کیسے کرنی، اگر زمیندار ہے تو کھیتی باڑی کیسے کرنی، اگر تاجر ہے تو تجارت کیسے کرنی، اگر باپ ہے تو اس نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی، اگر بیٹا ہے تو اس نے ماں باپ کا ادب کیا کرنا، اگر امام اور خطیب ہے تو اس نے لوگوں کی تربیت اور لوگوں کی رہنمائی کیسے کرنی، اور اگر عوام ہے تو انہوں نے اپنے امام اور استاد کا احترام کیسے کرنا، اگر میاں بیوی ہیں انفرادی اجتماعی زندگی گھر کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والوں کی رہنمائی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس رہنمائی کے مطابق جو زندگی گزاریں گے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک كتب في قلوبهم الایمان، اللہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ قرآن میں ان کی تعریف کرتا ہے، یہی کامیاب ہے، یہی ہدایت یافتہ ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے،
اللہ ان کے چلنے اور دیکھنے اور بولنے کی تعریف بھی قرآن میں کر دیتے ہیں۔ فرش پہ رہتے ہیں، عرش پر ان کے تذکرے ہوتے ہیں، وہ مرتے ہیں تو فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ حشر میں پہنچے ثاقب فرشتے سب پکار اٹھے، محمد کے غلاموں کا غلام آ گیا۔ اور اگر وہ قرآن مجید کی ہدایات کے خلاف زندگی گزارتے، اپنی منمانی، اپنی برادری اور اپنا نفس، اپنے دوست احباب اور اپنے دولت کے نشے میں اور طاقت کے نشے میں بدماشیاں کرتے ہیں، تو وہی قرآن ان کے بارے کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ گلی کا کوچے میں تمہیں جو خرش کتے ملتے ہیں، یہ کتوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں، سانپ بچھو اور جانوروں جیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بل ہم اضل، نہیں، یہ علاقوں کا ذمہ دار چودھری اور یہ حکومتوں میں وزیر اور اندر محل کی نہیں سمجھی دولت کے نشے میں بدماشیاں کرنے والا، دوسروں کی بہن بیٹیوں کو چھانکنے والا، طاقت کے نشے میں دوسروں کی رشتے لوٹنے والا، طاقت کے نشے میں کمزوروں کو ٹھڈے مارنے والا، طاقت کے نشے میں اپنے امام استاد جو کلمہ نماز پڑھانے والا ان کی بےحرمتی کرنے والا، طاقت اور دولت کے نشے میں ماں باپ کی بےعزتی کرنے والا، طاقت اور 4 دن کے پیسوں کے نشے میں اللہ رسول کی توہین کرنے والا، مؤذن کی اذان سن کر ناچ گانے کی محفلیں لگانے والا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اولئک کالانعام، جی یہ جانوروں جیسا ہے، لوگوں میں نہیں، کتا بھی کم گھٹیا ہے، خنزیر بندر بھی کم گھٹیا ہے۔ اے چودھری تے سیٹ تے بابو تے پڑھا لکھا تے گڈیرا تے چھٹیرا، انہوں تو نہیں جاؤ، یہ اس قرآن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتے کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا، کتے کو پڑھانے کے لیے امام استاد خطیب نہیں آئے، کتے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کوئی کتابیں نازل نہیں کی، اس کے لیے کتاب قرآن بھی بھیجا، اس کو سمجھانے والے ماں باپ استاد جی قاری مولانا بھی بھیجے، نبی بھی آئے، اور اس نے سب کی سنی کر دی۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں راستے کھول دیے، ایک جنت کا راستہ ہے، دوزخ کا راستہ، تصویر نہ بنا، ایک جنت کا راستہ، حرام کے پیسے جب سے قوم میں آئے تصویروں میں لگ جی، اور بچوں کو ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیا، اپنے دل و دماغ میں دین کی باتیں سمجھو۔ اللہ اکبر، جب بیٹا بنتا ہے ان باتوں میں لگ جاتا ہے تو اس کے دل دماغ دین سے خالی، جب اس میں ریکارڈ ہو رہی پوری دنیا میں لوگ سنتے، یہ گفتگو سے آپ نہیں سنتے، پتہ نہیں کہاں تک سنی جائے، انتظار فوری چلی جائے، تو آپ ریکارڈنگ کریں، جتنے بھی آپ نے بڑا سن فائدے کی بات، لیکن اس کے چکر میں پڑے رہیں گے توجہ بڑھ جائے گا، اللہ کو پسند بھی نہیں۔ ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے دونوں راستے کھول دیے، جنت کا اور جہنم کا۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار عرش سندو سامنے ملتی، جوانی ایک بار ملے گی، بار بار نہیں ملے گی۔ جو آج ظہر کے وقت گجرا والے میں یہ آج پون منٹ کے منٹ ہمیں مل رہے ہیں، ایڈی چوٹی کا زور لگا کے دوبارہ نہیں ملے۔ یہ امتحان ہے، زندگی امتحان ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بغیر بندگی ہے شرمندگی۔ زندگی وہ ہے جس دن رات میں اللہ کو راضی کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، استاد عالم کی عزت کرنا، بہن بیٹیوں کا ادب کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، پیاسوں کو پانی پلا دیں، وہ اللہ کا گھر مسجد مدرسہ بنا دیں، وہ اللہ کے دین کو چمکا دیں، کوئی اپنی طاقت دولت پیسہ جمانے آئے اس میں تو خیر کے کام کر لیں بس، پھر ہمیشہ کی راحت جنت۔ اور گھر کے اندر اس کے اثرات ہوں گے، بچے دیکھ، گھر کے اندر اثرات ہوں گے، سکون، گھر اپنے کے اندر نظر آئیں گے۔ ماں حافظہ تھی، قرآن مجید حفظ، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، کھانے پکاتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، جی گھر میں جھاڑو مارتی، بچہ پیدا ہوا پیدائشی طور پر 7 پاروں کا حافظ، ماں کے قرآن پڑھنے کا اثر اللہ نے پیدائشی بچے میں ظاہر کر دیا۔ تو جب ماؤں کے بال کٹے ہوں، دوپٹہ گلے میں ہو، اور انڈین گانے ٹی وی چلا کر دیکھ رہی ہوں، اور اس میں گلوکار اور اداکاروں کو یا بڑے بڑے موبائل حلال حرام کے پیسوں کے گھر میں آئے ہوئے ان موبائلوں کی بدماشیوں میں کر، تو پھر بچے گلوکار اور اداکار ہی پیدا ہوں گے، فلمی ایکٹر ہوں گے۔ کوئی کسی کی بکری چوری کرے گا، کوئی مرغی چوری کرے گا، جی کل کو کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑے گا،
پھر بدبو ہی آئے گی، خوشبو نہیں آئی۔ یہ ماں سب سے پہلی تربیت گار ہے۔ پنجابی کا بچہ پنجابی بولتا ہے، سندھی کا بچہ سندھی بولتا ہے، میواتی کا بچہ کس یونیورسٹی میں پڑھ کر آیا ہے؟ یہ اس کے ماں باپ جو گھر بولتے تھے، جو زبان بولتے تھے، بچہ خود بخود وہی بولنا ہے۔ ماں باپ قرآن والے ہوں، اسلام والے ہوں، نماز والے ہوں، تہجد کے مصلی بچھا کے رونے والے ہوں، ذکر والے ہوں، ادب والے ہوں، خدمت والے ہوں، تو بچوں میں یہی آئے گا۔ جب ماں باپ نشئی بھنگی چرسی حکے کا سوٹا مار کے دو چار نوکر کو، ملازم کو، بیوی کو، ماں کو گالیاں دے بکواس بازی کرنے والے ہوں گے، تو بچے دیکھ رہے ہیں ہمارا پاپا، ہمارا ابا ہماری امی کو کیسی گالیاں دیتا ہے، ٹھڈے مارتا ہے، یہ بھی اپنی بیویوں کو ٹھڈے ماریں گے، اور بیویوں تو بعد میں آئیں گے، پہلے ماں کو ماریں گے، گھر جنت بنے۔ ہے مسائل؟ سچی سچی بولو، مسائل ہے نا؟ مسائل کا ساری بنیاد ہم خود ہیں۔ ایک ماں باپ نے دونوں میاں بیوی کی شادی انہوں نے طے کر لیا کہ بچہ نیک ہونا، تو اس کے لیے ہمیں نیک ہونا۔ کبھی بیٹی کو رخصت کرتے تھے نا گھر سے، تو 2 رکعتیں پڑھا کر، نفل پڑھا کر، پاک صاف نماز پڑھ کر بیٹی رخصت ہو رہی ہوتی، اور بارات جاتی تھی نا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تھوڑی سی عمر میں، تو بیٹا پہلے مسجد میں جاتا تھا، اور وہاں سے بارات جب نکلتی تھی تو نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کر، تو نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا، دونوں اللہ سے ملاقات کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ بیٹی ماں کے گھر سے اور بیٹا اپنے ماں باپ کے گھر سے اپنی زندگی کا ساتھی بیوی کو لینے جا رہا ہے، اور دونوں کا پہلا کام نماز اور اللہ سے ملاقات اور دعا ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور خیر مامے چاچے بھی، کزن میں دائیں میں رشتے دار بھی ایسے تھے، وہ اچھے مشورے دیتے تھے۔ یہ مشیر بھی تو اچھے ہونے چاہیے۔ اب وہ جب جاتے اور لڑکی کو بیاہ کر لائے، گھر میں سسرال کے گھر آئی، تو اب جب میاں بیوی کی ملاقات ہونے لگے تو پہلے وہ اللہ سے ملاقات کرتے تھے۔ مصلی بچھایا میاں نے بھی، مصلی بچھایا بیوی نے، اور 2 رکعتیں پڑھی، اور اللہ سے دعا مانگ رہے، یا اللہ ہماری نئی زندگی ہے، اور اللہ تو نے ہمیں اولاد دینی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے مل کر نماز پڑھ کر دعا مانگ کر یہ چاہتے ہمیں ہماری ملاقات آپس میں ایسی ہو کہ تیری ملاقات کا ذریعہ، ہمارا ایک دوسرے کا دیدار تیرے دیدار کا ذریعہ ہو، ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کے تجھے راضی کر کے اپنی آنکھ بنانے والے ہوں۔ اللہ میاں بیوی کی ملاقات میں ہمیں بچے ایسے دینا جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے، ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بنے۔ سچی سچی بتلاؤ، آج کل ایسے ہی جوڑے ہیں، ایسے رخصت ہو رہے؟ جب یہ ہوتے تھے تو پھر بیٹا حسن بصری پیدا ہوتا تھا، ہاں بیٹا جنید بغدادی بنتا تھا، پھر امام غزالی اور رازی اور شافعی بنتا تھا، پھر امام اولیاء مولانا مدنی لاہوری بنتا ہے، پھر شیخ المشاہیر شیخ الرسولی محمد بنتا ہے، پھر مفتی اعظم محمد شفیع بنتا ہے، مولانا یاسین کے گھر پیدا ہونے والا محمد شفیع اعظم مفتی اعظم محمد شفیع بنتا ہے، پھر محمد شفیع کے گھر پیدا ہونے والا محمد تقی محمد رفیع مفتی اعظم اور شیخ الاسلام ہے۔ ماشاءاللہ مولانا آ جائیں کو پھونک مار کر چلے جائیں، جس آگ کو خود بھڑکایا ہے سارے گھر کو جلا رہی ہے، جو سانپ بچھو خود پالے کاٹ رہے ہیں سب کو، اب کو پھونک کے مار دیں تو اس سے حل ہو جائے؟ پھونک کو نہیں حل ہوتا، یا اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے حل ہوتا۔ میری طرف دھیان ہے؟ اب کیا ہے؟ اب لڑکی گھر سے رخصت ہونے لگی، جب سے بھائی بہن ملکوں میں گئے حلال حرام کچرے کی طرح اکٹھا کر رہے ہیں، اور لڑکی کے باپ نے سگی بہنوں کو جائیداد میں حصہ کوئی نہیں دیا، بہنوں کا پیٹ کاٹ کر اولاد کو کھلا رہا ہے۔ ایسے ہی اس لڑکی کے ابے نے اپنی سگی بہنوں کو حق نہیں دیا، اس لڑکی کے بھائیوں نے اپنی بہنوں کو کوئی حق نہیں دیا۔ جو باپ اور بھائی اپنی بہن اور بیٹی کو انصاف نہیں دیتے، ایسے باپوں اور بھائیوں سے کشمیر کے وزیر یا کے بعد دیگر آئیں گے، فلسطینی کشمیری بہنوں کو انصاف نہیں ملے گا۔ یہ سارے دیہڑی دار ہیں۔ اب حرام پیسے آئے،
زکات روک لی، پیداوار کا عشر روک لیا، منجی ساری اٹھائی ہے، منجی اٹھائی، گندم اٹھائی، اڑوس پڑوس میں مدرسہ ہے، ملک کے اندر صوبے کے اندر ہزاروں سینکڑوں مدرسے طلبہ ہیں، لنگر چلتے ہیں، راشن چلتے ہیں، اس منجی میں سے چودھری نے، نواب نے، سردار نے، اس گندم میں سے زمیندار نے، ٹھیکیدار نے اللہ کا حق، غریبوں کا حق دبا گیا، کھا گیا، زیادہ ہو جائے، اللہ نے اس کی سزا یہ دی کہ آج بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں تو بیوٹی پارلر، اب وہ پیسہ جائے گا بیٹی دور پر، جس کو غیر مارا مرد دیکھیں گے، اور وہ سارے مردوں کے جب گھٹے میں آئے گی اور اس کے منہ کے اوپر کیا کیا مل مل کر لائے گا۔ اللہ کا گھر چھوٹ گیا، اب بیٹا رخصت ہو رہا ہے، وہ بیٹا بھی بیوٹی پارلر پہ جا رہا ہے، اس کا منہ چھلیا جا رہا ہے، داڑھی مونڈ کر گٹر میں بائی جا رہی ہے، نہ پاک قسم کے ناخن پالش لگانے سے نہ وضو ہوتا نہ غسل، ایسا میک اپ تیار کیا جا رہا، حرام، بنیاد ہی نہیں زندگی کی، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی سے رکھی جا رہی، نہ اذان کا احترام، نہ نماز، نہ لڑکا نماز پڑھ رہا ہے نہ لڑکی، اور نماز پڑھنے والی ابھی شادی بیاہ کے موقع پہ نماز کو نہیں پڑھتی، اے مولوی صاحب کرائے کے آئے ہوئے، نکاح خوابی سے غرض ہے، خدا کی قسم اس وقت 90% مولوی ایسے ہیں معاشرے میں، تمہارا سارا گھر سے دین نکل جائے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں، بس انہیں نکاح کی فیس مل جائے وہ ڈھٹ ہے، وہ مولوی کہاں سے ڈھونڈو گے؟ کوئی کہیں کے مل جائے جو کہے تمہارے اس ناچ گانے مہندی مام اسکیڈل میوزک مووی عورتوں کے جنگ گھٹے میں لڑکی کے پاس میں نہیں جا سکتا، شریعت کا حکم ڈھونڈتا ہے، لڑکی کا باپ ماما چاچا اجازت لے کر آئے، میرے لیے یہ گھر مارنا ہے، میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، خدا کی قسم کیا جو بندی بریلوی ہے، مجھے مولوی کوئی نہیں ملتا، مولوی ہے ٹھوک کے حساب سے، تھوڑے علاقے کو اس لیے میرے پاس آ گئے تھوڑے میں نے کہا میں اللہ کی توفیق سے اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت سے اپنی بھابھیوں سے پردہ کرتا ہوں، ساڑیوں سے، ہفتے مہینے سال اللہ اپنا فضل کرتے ہیں، بھول کر کسی غیر مارا پر مجھے کتے نے کاٹا ہے کسی کے نکاح کے لیے دین سارا داؤ پہ لگا کر عورتوں میں چلا جاؤں، اب نکاح ہوا اور ایک لاہور میں ایسی برات بھی آئی، رخصتی ہو گئی، ناچ گانا، ڈھول ڈھماچا، بھنگڑ بازی، مہندی مایوں، اسکیڈل میوزک مووی، یہاں سے سنو یہ ساری شادیوں میں ہو رہا ہے، سب کچھ چلتا رہا، نکاح کی طرف دھیان ہی نہ رہا کسی، یہ مامے چاچے سارے ایسے ہی اکٹھے، پائے انہوں پجامے اور کچھے، اے مامے چاچے اکٹھے، شیر بن گئے، وہ سارے ایسے جو ہیں، وہ سارے ڈنگرلیوں میں رہے، مشورہ بھی کو نہیں صحیح دیتا، آج قمر صاحب مشورہ کو نہیں صحیح دیتا، وہ سارے مشغول رہے، لڑکی رخصت کر دی، نکاح ہوا ہی نہیں، اب تو جنید پیدا ہوگا نا، اب تو اصل بستی پیدا ہوگا جو آرام کاری ہو، لڑکی رخصت کر دی، ناچ گانوں ڈھول ڈھماچوں میں نکاح پڑا ہی نہیں، نہیں یہ سارے میاں بیوی سب کو جنت میں لے جائیں گے نا، اور میاں بیوی تو بنے ہی نہیں، اور اگر بنے بھی جو آج کل اکثر ہو رہا تو حرام، ساری رسمیں، ناچ گانا، وہ گانا جس کو اللہ کے نبی نے کہا میں مٹانے آیا ہوں اور قرآن کو پھیلانے آیا ہوں، قرآن مجید کی فرصت ہی نہیں، اسمبلیوں میں پہنچ کے کلمہ نہیں آتا، دماد بن گیا، بچوں کا باپ بن گیا، قرآن نہیں آتا، بچوں کی ماں بن گئی، قرآن نہیں آتا، بھنگ چرس، قوالی گالیاں، اور اس میں نئے خاندان بن رہے، اب گئے کوئی مشورہ دے دے کہ بھی قرآن ہو جائے، کوئی اچھا عالم بنا لو، شادی کا موقع ہے، کوئی قرآن کی بات کو شرم ہو جائے، انہیں یہ خوشی کا موقع ہے، اتنے کو شوق تھوڑا فوت کی تھوڑی، نہ تم خوشیوں میں رب کو خوش نہیں کر سکتے، تم خوشیوں میں بدماشیاں کر کے خوش ہو، تمہارے گھر کے اندر عذاب ہوگا،
तुमने खुशी में रब को नाराज किया है, रब कभी खुश नहीं रहने देगा, रब सजा देगा इस घर के अंदर नाफरमान बेटियां नाफरमान बेटे पैदा। अब ये माँ बाप तवील करने के लिए भागे फिर रहे होंगे, फूंक मार ख्वाब आया है, खून के छींटे हैं उसमें, सांप बिच्छू ख्वाबों में नजर आ रहे हैं। मौलवी साहब को तवील दे दो। अब मौलवी साहब अगर तो 2 नंबर है तो वो कहेंगे ज़ाफ़रान लाओ बकरा लाओ, मैं तवील देता हूँ। और अगर मौलवी साहब 1 नंबर है तो वो कहेगा ये कोई और सांप बिच्छू नहीं। तुम जिंदगी में सांप बिच्छू बने रहे, किसी को डसते रहे, डंग मारते रहे, तुम हरीस बने रहे, माल की मोहब्बत में रिश्वत सूद, मदरसों के तलबा की ज़कात और रुशत दबाते रहे, ओ तुम हरीस कुत्ते बने रहे, अल्लाह ने तुम्हें ख्वाबों में कुत्ते दिखा दिए, तुम सांप बिच्छू दिन में बने रहे, अल्लाह ने ख्वाब में तुम्हें सांप बिच्छू दिखा दिए। वो मौलवी साहब ये मसला बतलाए, वो कहेगा जाओ मेरे पास तवीज का वक्त है। तो मैंने बेहुरमती की है और अल्लाह तुम्हें दिखा रहा है सांप और बिच्छू की शक्ल में। तुम्हें हुजूर अलैहि सलाम की ज़ियारत थोड़ी होगी खाना। हमें नौजवान मिला चंद दिन पहले, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पर पाबंदी नहीं बतला सकता कौन है, 8 बार प्यारे नबी की ज़ियारत कर चुका है। सुभान अल्लाह। हालत बेदारी में भी कर चुका है। उसको अल्लाह ताला ने अपने नबी के सच्चे सुच्चे बाल जुल्फे लिट्टे ऐसी पहुंचा दी कि उसके कमरे में जब जाओ खुशबुएं हैं इधर एक बुजुर्ग कहने लगे ओ भाई ख्वाब में ज़ियारत हो जाना तो छोटी बात है, कमाल तो ये है कि तुम पाक साफ हो जाओ, तुम्हें भी हुजूर के दरबार में पहुंचा दूं। सुभान अल्लाह। वो दुरूशी वाली जिंदगी है, सुन्नत वाली जिंदगी है, कुरान वाली जिंदगी, और वो सीखनी पड़ती। अपने मस्जिद के इमाम से रोजाना दर्स कुरान ले, कभी कभी किसी मेहमान बुजुर्ग आलिम से दर्स कुरान भी ले। हमारे मोबाइल में गाना, घर में गाना, गाड़ी में गाना, टीवी ड्रामा, शादी ब्याह में गाना, गवैया हुआ ना गवैया है। अलगिना युमितुन निफाक फिल कल्बी कमा युमितुल माउ ज़रा। हुज़ूर ने फरमाया गाना यूं मुनाफिकत पैदा करता है जैसे पानी खेती को उगाता, ऐसे मुनाफिकत पैदा होती है। आपको बाजार में गली में एक दूसरे को मिलते सलाम कलाम करते नजर आएंगे, अंदर से मुख्तलिफ साहब से नहीं। आपके नुकसान पर खुश होंगे, एक दूसरे के नुकसान पर, खुशी पर खुश नहीं। मुनाफिकों से मुआशरा भर जाएगा गाने की वजह से। कुरान ने खालिस मुसलमान बनाने थे, कुरान के पास तो टाइम नहीं है हमें कुरान सीखने। एक बूढ़ा आदमी अनपढ़ था और कुरान पढ़ा हुआ नहीं, और मौलाना अशरफ थानवी वाक़या बयान किसी बुजुर्ग से सुन लिया, आलिम से सुन लिया तो कुरान मजीद को देखने में भी क्या मिलता, 5 चीजों का देखना भी सवाल है। माँ बाप की खिदमत करना, सर पे तेल लगाना, पाँव पे तेल लगाना, मुठियाँ भरना, क्या है। और अगर बेटा बाप को सर पे तेल लगाया क्या मजा है, बेटी माँ के सर पे तेल लगाया। अब तो उन्हें कागान और मली तक जाने की फुर्सत है, मोबाइलों से मसरूफ है, माँ बाप की खिदमत करना, आलम बामल की खिदमत करना, उसे देखना, हुजूर को देखना है। आलम बामल की खिदमत नबी की खिदमत है, आलम बामल की इज्जत पैगंबर की इज्जत है, आलम बामल की बेइज्जती पैगंबर की बेइज्जती है, पैगंबर की बेइज्जती अल्लाह की बेइज्जती है, पैगंबर की इज्जत अल्लाह की इज्जत है। सिर्फ आलम बामल को देखना कि नबी का नायब है, कुरान और सुन्नत इसके सीने में है, ये इल्म वाला है, इसकी जवानी बुढ़ापा बाल सफेद कुरान और सुन्नत में हुए हैं। आप आज नबी पाक तो नहीं है, इनको देखना ऐसे जैसे हुजूर को देख रहे, सवाब मिल रहा। लेकिन उसको खिदमत कर दी, उसको जूते साफ कर दिए, को हदिया दे दिया, को मुठिया भर दी, को जोड़ा दे दिया, को मोहब्बत से, तो फिर तो क्या बात है, साहबा हुजूर को दे दी मोहब्बत ही मोहब्बत। सिर्फ ऐसे देखने में सवाब है। हुजूर फरमाए बैतुल्लाह का तवाफ
ثواب، ایک نماز لاکھ نمازوں کا ثواب۔ صرف یوں دیکھنا کہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، دیکھنا بھی کیا ثواب۔ زمزم کا سننا، زمزم کا پینا، کتنی بیماریوں کا علاج مرکز کر لے، صرف زمزم کو دیکھنا بھی ثواب۔ اور پانچویں چیز حضور نے فرمایا قرآن مجید کا پڑھنا، سننا، سمجھنا، سیکھنا، اس کا تدبر، تفکر، کیا بات! یہ تو دلوں کے دماغ کے زنگ دور کر دیتا ہے، یہ اللہ کے گھروں میں رحمت نازل کرواتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا مقصد ہے، جہاں پڑا سنا جاتا ہے ہزاروں بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان مجھے دے دیا آتے موضوع درس سے قرآن دکھاتے ہیں، قرآن تو ہماری غذا ہے، اور قرآن مجید تو ہمارا بہترین موضوع، قرآن مجید سے بڑی کو تصوف کی بزرگی کی کتاب چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ شیخ الزبر 6 بزرگوں سے اجازت، لیکن یاد رکھو سارے سلسلوں کے سارے بزرگوں کے ہاں وظائف اپنی جگہ میں سب سے بڑا وظیفہ اللہ کا قرآن ہے، اور سب سے بڑا وظیفہ مصطفیٰ کا فرمان اور سنت۔ جو قرآن کا نہیں ہے وہ کہیں کا نہیں، جو مصطفیٰ کی سنت کا دیوانہ نہیں ہے وہ ہزار کرامتیں دکھا دے، کرشمے دکھا دے، وہ دھوکے باز ہو سکتا ہے، اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ بے شک اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی، کھانا پینا، سونا جاگنا، آنگن خط، مسجد میں نکلنا داخل ہونا، شادی بیاہ، ہر جگہ نبی کی سنت ہے۔ ایک اللہ والے کہنے لگے کیا ہے دین؟ دین کو چھڑواتا نہ روٹی چھڑواتا ہے، نہ انڈا چھڑواتا ہے، نہ دودھ چھڑواتا ہے، نہ کپڑا چھڑواتا ہے، نہ گاڑی چھڑواتا ہے، نہ کاروبار چھڑواتا ہے، نہ گھر چھڑواتا ہے، کچھ بھی چھڑواتا نہ رشتے چھڑواتا ہے۔ سچی بولو، صرف ایک شریعت کی اینک لگا دیے، کس کی اینک؟ شریعت کی اینک، کہ ہر کام شریعت کے مطابق ہے۔ یہ بیوی سے سلوک شریعت کے مطابق، رشتہ داروں سے شریعت کے مطابق، دوستوں سے شریعت کے مطابق، کھانا پینا، سونا، خوشی غمی، آنکھ پر خرچ کے مطابق شریعت، اور ایک شریعت کی اینک لگانی ہو، سارے کام ہوئی ہوں گے، اور ٹنٹناتے ٹمٹماتے جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں جنت میں جاؤ۔ وہ کیسا کھیتی باڑی کرنے والا؟ وہ ہل چلا رہا تھا، اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے دیکھو اس میرے بندے نے مجھے دیکھا نہیں ہے، یہ جنتی ہے، کیونکہ وہ ہل چلاتے اس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، وہ دوسرے کی زمین کو کاٹتا نہیں ہے، جی، اور وہ پانی چوری کا نہیں لگاتا، اور اس کی زبان پہ اللہ کا نام ذکر، اللہ رسول کی ذات چل رہی ہے، نظروں کی حفاظت ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ جو بیج ڈال رہا ہوں اس کی جو پیداوار ہوگی اس سے پہلے 10واں 20واں حصہ کسی غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافر طلبہ کے لیے بھیجوں گا، باقی سے اللہ اپنی ضرورتی پوری کروں گا، پھر کھیتی بیجوں گا۔ اللہ محنت کرنا میرا کام ہے، پھل لگانا تیرا۔ کھیتی کرتے ہوئے اللہ کا ذاکر اللہ ہے۔ اور اگر مسجد کے اندر ایک بیٹھا اوپر سے اڑیا ہوا لمبی سی تسبیح پکڑی ہوئی اور عجیب سا جبہ پہنا ہوا ہے اور ڈرامے کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکے دیتا ہے اور چکر دیتا ہے، تسبیح پھیری من کا پھیرا من نہ پھیرا تو کیا پھیرا، اتو بھی یہ تسبیح بچوں بھی یہ تسبیح فراڈی ہے، تو یہ مسجد میں بیٹھ کر بھی اللہ والا نہیں، اور وہ کھیتی باڑی کرتا بھی اللہ والا۔ بھینس کا دودھ نکالتے ہوئے ٹیکا نہیں لگاتا اور دھوتا ہے، اور پانی میں دودھ میں پانی نہیں ملاتا، اور پٹھے بھینس کو چوری کے نہیں ڈالتا، اور اس کے عزم میں ہے کہ میں نے ٹائم سے چارہ مکمل کرنا ہے، اور ظہر کی نماز ٹائم پر پڑھنی ہے، اور صبح اٹھتے وہ پہلے اللہ اللہ کرتا ہے، پھر جا کر بھینسوں کا دودھ نکالتا ہے، سورہ یاسین قرآن پڑھتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ وہ ذمہ دار اور کسان ہے جس کے کاروبار اور پیشے کی اللہ نے قرآن کی مثال دی۔ سبحان اللہ۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ سبحان اللہ۔ وہ ذمہ دار تیری مثال اللہ قرآن میں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی ٹھیکہ ہے کہ سب مولیوں نے جنت میں جانا، مطلب اسے سارے جانا دینا کہ جنت کا کام کرنا۔ سبحان اللہ۔ چوڑے نچا نچا کے تے بھنگ تے چس پی پی کے تے ماں باپ کی بدتمیزیاں کا امام نہ بھیجتی ہیں دھوتیاں ایداج گانا، پھر جنت میں پھر وہ کتے پسا کے بھاگوں میں آئیں گے اور مرنے کے بعد قبر کے ساتھ بھی چھو جسیں گے۔ فیصلہ کر لو کہ انشاءاللہ قرآن کا بننا ہے، نبی کے فرمان کا بننا ہے، یا یہی بدماشی کر رہی ہے جو کر رہے ہیں۔ بولتے کیوں نہیں آپ لوگ، ناراض کیوں؟ سچی سچی بولو، نہیں توبہ آج ہی کر رہی ہے یا 50 سال بعد؟ سچی سچی بولو۔ تو توبہ پہلے بیوی سے پوچھ کر، پھر سسرال سے پوچھ کر، پھر کلچر سے پوچھ کر، پھر معاشرے سے پوچھ کر توبہ کر رہی ہے، بس بیٹھے کھانے کون ارادہ کرتا
کرتا ہے کہ آج کے بعد میں ایک مٹھی سے پہلے داڑھی نہیں کٹاؤں گا؟ کون ارادہ کرتا ہے میرے گھر میں ٹی وی میں اور موبائل میں کہیں گانے کا تصور نہیں ہوگا؟ کون ارادہ کرتا ہے میں روزانہ قرآن کھول لوں؟ فرمایا قرآن کا پڑھنا سمجھو تو بڑی بات ہے، صرف قرآن مجید کو یوں کھول کر دیکھنا کہ اللہ کی کتاب ہے، اس پر بھی رحمت۔ ایک ان پڑھ دیہاتی پڑھا لکھا کوئی نہیں، اس نے کسی عالم مفتی سے سن لیا کہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، وہ روزانہ وضو کرتا ہے، قرآن پڑھا ہوا کوئی نہیں، اور قرآن کھول کر باوضو ہو کر انگلی پھیرتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ جب فوت ہوا کسی کو خواب میں ملا، کیا بنا؟ فرمایا بخشش ہو گئی اس لیے کہ تو روزانہ میرا قرآن کھولتا تھا۔ سبحان اللہ۔ نہیں تو جو روزانہ قرآن اللہ کی محبت میں کھول لے باوضو ہو کر، اس کی کیا ہو جائے؟ بخشش۔ تو جو پڑھے سبحان اللہ، اب بولو میرے ساتھ، تو جو سمجھے سبحان اللہ، سچی سچی بولو، تو جو قرآن لیے پیسہ خرچ کریں سبحان اللہ، تو جو قرآن والوں کا ادب کریں سبحان اللہ، تو جن کے دماغ میں قرآن ہو سبحان اللہ، جن کے سینے میں قرآن ہو سبحان اللہ، جن کی زبانوں پہ قرآن ہو سبحان اللہ، جو بسترے پہ جا رہے ہو تو قرآن سورہ آیت الکرسی پڑھ رہے ہو، جو سو کر اٹھ رہے ہو تو قرآن پڑھ رہے ہو۔ اللہ پاک کی سنت میں سو کر اٹھتے، واش روم میں جانے سے پہلے بھی سورۃ آل عمران کا آخر رکوع ان فی خلق السماوات والارض، آنکھیں ملنے کے ساتھ یہ پڑھنا سنت۔ بسترے پر سوتے ہوئے سورۃ بقرہ کا آخری رکوع آمن رسول سے پڑھو، یہ تہجد کا ثواب بھی ملے گا، تمہارا گھر مال سانپ چور ڈاکوں سے محفوظ بھی رہے۔ نہیں یہ تو ان قرآن والوں کا مقام اونچا ہے یا نہیں؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر اپنا ہے یا مسجد کے حجرے میں رہتا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کسی کوٹھی آپ نہیں ہے، مسجد کے حجرے میں رہتا ہے، اور مولوی ہے چودھری سردار زمیندار ہے، اب تو ساڈا نوکر کمی ہے، اینو تسی کمی سمجھ کر ٹھڈے مارو، اللہ کی سرکاری فوج فرشتے تمہیں ٹھڈے مارے۔ ان کا احترام تم کرو گے کہ یہ کمی کن کا ہے۔ اگر کسی چودھری کے کمی کی بےزتی کی جائے تو چودھری اپنی بےزتی، اگر کسی چودھری سیٹ کسی نواب کسی وزیر کے نوکر کو دھکا دیا جائے تو وہ اپنی بےزتی۔ یہ کمی کن کے ہیں؟ قرآن کون سا کرتے ہیں؟ قرآن کا۔ ان کو جو عزت کرتے ہیں اللہ سمجھتے ہیں میری عزت کر رہے ہیں، اللہ خزانے کھول دے، اور جو ان کی بےزتی کرتے اللہ کہتے ہیں یہ میرا مقابلہ کر رہے ہیں، میرے کمی میں چھیڑے ہیں، پھر اللہ خود میدان ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے بعد سچا ارادہ کرو، جنہوں بیوی سالن مگر تے گھر سالن ہی دوسری بار دے دی، ان کی گھر اوقات ہے ان کا لایا سامان سبزی سودے گھر پسند کیتے ہیں، اس کا رشتے میں فیصلہ اتھارٹی رہے گی جب تک عورتیں بدلیں، وہ بھی یہاں کر پچھلی سال میں بولتے اور مولوی بولنا تھا، اور مولوی اور مولوی یہ تھوڑی مت چوری کی ہے اس کی تک دیے انہوں بولا استاد جی حضرت مولانا صاحب اور مولوی ٹائم ہو گئی، انہوں نے پوچھو شادی بیاہ تو تسی جے جاتے ہو اتھے کدی کہتے ہو ساتھی دے بلایا سے بھولے کھانا دے دو ٹائم ہو گئی، وہاں تمہیں سارے آداب آ گئے۔ جس مولوی سے آداب سیکھنے تھے، جس نے تمہارے بچوں کو تمہارا ادب سکھانا تھا، تم نے اس کا ادب نہیں کیا۔ اللہ وہ مولوی بڑے صبر والا تو ہوگا تو بچے اس کے باپ پڑھنے آئے کہ تب ماں باپ کا خیال کرنا، وہ تیرا باپ ہمارا خیال نہیں کرتا لیکن بیٹے تو خیال کر۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تھوڑا سا سر پھرا مولوی لوگ کہتے تم چچے بھی نہ کھینچ کے رکھ یہ بھی نہ ملے جو تیرا نافرمان اللہ میں باغی سے کش داڑھی منڈا اور نشئی اور پنگی چرسی ہے جو کہ اور چکی نہ تباہ کر اب بدلا یہ دنیا کا نظام ہے۔ ہم کسی کے لیے خوب کھودیں گے ہمارے لیے خوب ہوتا جائے۔ ہم انسان بنے اور انسان بنانے والی کتاب قرآن۔ میں نے ایک بات شروع کی، مشین بنانے والے فریب بنانے والے ساتھ گائیڈ بک دیتے ہیں، انسان بنانے والے نے ساتھ گائیڈ بک دی، اس کا نام قرآن۔ قرآن کے مطابق چلے زمیندار سیاستدان تاجر مزدور امیر غریب فرش پہ رہے عرش پہ تذکرے بڑے فرشتے۔ قرآن کے خلاف چلے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، اس کا گھر جہنم ہے، اس کی قبر جہنم ہے، شام بچھو ہے، اس کی بربادی بنتی۔ وہ ظالم ہے دن کو بیوی کو گلگالیاں دیتا ہے، ٹھڈے مارتا ہے اور بیگم کا رخسار سب کرتا ہے، مار کر رات کی چوبے جانے کرتا ہے۔ دو نمبر جس رخسار کو پیٹ رہا تھا پھر اسی کو پیار کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور جس بیوی کا بھائی یا باپ کمزور ہو اس کی تو خیر نہیں، جس کے ذرا چار تکڑے ہو پہنچ جائیں گے ٹھڈے ماریں گے اس کو پھر سلوٹ مار دیں۔
محمد مصطفیٰ کی چوکھٹ پر جا کے رکھنا، قرآن سن کر، قرآن کی سفارش سن کر بیوی سے اچھا سلوک کر۔ اللہ کے قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے خامد وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک۔ اور انہوں نے فرمایا میرا پسندیدہ امتی وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرے، اور اچھی عورت وہ ہے جو اپنے خامد کا ادب کرے۔ یہ عورتیں بھی بگڑی ہوئی، کتنی بگڑی ہوئی، کس نے کی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود اس گھر میں جب سے آئی ہوں دیکھی کیا اس بھائی مصیبت کے کچھ سارے برتن چل ٹھیک رہے، رشتہ کے کپڑے چیٹڑے لیتڑے لوٹے، نہ شکری ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے جب جنت دکھائے گی میں اور چل زیادہ دیکھی، کیوں دیکھی؟ تکسرن اللعنہ و تکفرن العشیر، لان بڑی کرتی ہے، بات بات میں لان تان، اور خامد کی ناشکری بڑی کرتی ہے۔ ما رأیت منک خیرا، دوسرے دن ما رأیت منک خیرا قط، خامد کو کہتی ہے جنتی میں تیرے گھر آئی ہیں، تیرے گھر کو بھلائی دیکھی ہے، ناشکری، اچھے جوڑے، اچھے کپڑے، اچھا سلوک، سارے میں پانی پھیر دیں گی، تھوڑی سی بھی نہ ہو، جیسا ہوں ایسے تماچے، خامد بھی بگڑا ہوا تھا، بیوی بھی بگڑی، اب دونوں کو دیکھنے کے بچے بگڑے ہوئے۔ تربیت نہیں، نہ شکری۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی اپنی بیویوں کو مزاج کے خلاف باتیں ہوئے کبھی تھپڑ نہیں مارا، کبھی تماچا نہیں مارا، کبھی تانا نہیں، مزاج کے خلاف باتیں ہو جاتی۔ جب میاں بیوی میں اتفاق ہوگا، جب میاں اپنے ماں باپ کا ادب کر رہا ہوگا، میاں کی بیوی اس کے ماں باپ کا ادب کر رہی ہوگی، اور بچے دیکھ کر بادب ہو رہے ہوں، جب میاں بیوی قرآن کھولتے ہوں گے، حدیث دروشی پڑھتے ہوں گے، گانے سے نفرت کرتے ہوں گے، اللہ کا ذکر ان کی زبانوں پہ ہوگا، کھانا پکاتے ذکر اس کا اثر ہوگا۔ میاں بیوی ماں باپ کے عمل کا اثر ہوتا ہے۔ میاں بیوی نے طے کیا، میں بتلا رہا تھا دونوں کی جب شادی ہوئی کہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کرنا تاکہ ہمارے بچے پر اثر ہو۔ اب وہ بچہ ہوا چھوٹا سا، دودھ پیتا ہے، باپ نے اس کو اپنی چھاتی سے لگایا، بہرا نکلا ہے، بیر بیچ رہا تھا ریڑھی والا۔ ابھی باپ نے کہا کہ میں نے بیر خریدتا ہوں، بیر خریدنے کی بات کی تو اس کے بچے نے ریڑھی سے بیر اٹھا لی۔ تو جن ماں باپ کو فکر ہو اولاد کی، انہیں احساس ہو، انہوں نے فوراً کہا یار یہ میرے بچے نے بیر کیوں اٹھایا؟ ساڑھے تو مسجد کو چھٹی مفت لے چوری بکریاں لے چارہ لے آنا ہے، اب خوش ہوتے ہیں کہ ساڈا پتر ہونا تھا کمار لگ گئے، اور وہ بعد بکریوں کا چور ہے، محکموں کا چور ہے، ملکوں کا چور، اور اس کی چوری کی ابتدا کا وہ اتنے سکون سے پنسل چوری کرتا ہے یا مسیح تو جتی چوری کرتے آیا۔ ماں باپ کے لیے حکم ہے کہ جب بچہ گھر آئے تو اس کی چیزیں دیکھو، اس کے بیگ دیکھو، جو چیز تم نے نہیں دی لے کر نہیں دی، کوئی چیز آ رہی ہے دیکھو یہ کیوں آئی، سو رہے ہو اب بڑے بڑے سارے بات بیٹھے تھوک لے سام رہا اپنے پوترے دو طرح میں چیک کر دو گے نہیں کرتے میں نے دیکھا بس کیا ہے وہ دو اور کرتے ہو نا، اپنے بچوں کو چیک کرتے رہو، ان کی تربیت پوتوں دوتوں کی، سبحان اللہ، ایک گھر کے اندر ولی اللہ پیدا ہو۔ اب ایک بیر کھایا ہے بچے نے، اور جس باپ کی آنکھیں کھلی تھی باپ بے چین ہو، میرے بیٹے نے بیر کیوں کھایا بغیر خریدے؟ بیوی سے جا کر کہتا ہے کہ غور کر، تیرے سے میرے سے کوئی غلطی ہوئی، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے جب یہ پیٹ میں تھا کوئی کوتاہی ہوئی، ہمارے بچے نے آج بیر کیوں اٹھایا؟ اللہ دونوں سوچنے لگے، او سوچتے سوچتے بیوی نے کہا او جب یہ پیٹ میں تھا تو ہمارے پڑوسیوں کی ڈیری تھی اور اس کے اوپر بیر لگے ہوئے تھے، اور ایک ٹہنی ہمارے گھر کی طرف جھکی ہوئی، اس سے ایک بیر میں نے بھی توڑا تھا۔ ماں کے اتنے عمل کا اثر بھی بچے پہ بڑھ گیا، اور ماں حافظہ تھی تو بچہ 7 پاروں کا حافظ پیدا ہوا، اس کا اثر بھی پڑا۔ اگر چاہتے ہو ہماری اولادیں نیک ہو، ہم نیک ہو، اولاد مرے تو ہماری بخشش کا ذریعہ ہو، ہم مرے تو ہمارے لیے اولاد ہمارے صحیح جنازے پڑھنے والے کو صدقہ کرانے کی کرنے والی ہو۔ چاہتے ہو سارے؟ آپ چاہتے ہو کہ انسان اچھے پیدا ہو، انسان فرشتے ایسے انسان ہمارے گلی کچوں میں محلوں میں ہوں کہ جن کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کریں، یہ انسان فرشتوں سے بڑے ہوئے انسان ہوں، یہ درندوں سے، کتوں سے، بندروں سے، خنزیروں سے بدتر نہ ہو۔
تو پھر اس کے لیے اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. تو پھر قرآن مجید کی تعلیم دینی ہوگی اور اس کو پڑھنا ہوگا اور سننا ہوگا سمجھنا ہوگا. اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا. ارادہ ہے میں نے ایک بات سے شروع کیا تو وہاں ہو رہی ہے ماشاء اللہ سفر بڑا ہے. یا اللہ قبول فرما, یا اللہ مشکلیں آسان فرما, یا اللہ ہمارے میں بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ ہمارے بچوں بوڑھوں کا قرآن پاک کے ساتھ عشق پیدا کر. اللہ نے حقیقی انسان بنا. اے اللہ مدارس مساجد خانقاہ علماء اللہ والے والدین اساتذہ ملک و ملت سب کی قدر کرنے کی توفیق. سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مولانا بڑے محنت کر رہے ہیں. خوشی ہوئی آج سن کر. رقت عيناي شوقا ولتعبط ظرفا